بسم اللہ الرحمن الرحیم لن يستنكف يتكبر ويانف المسيح الذي زعمتم انه الہ عن ان يكون عبدا للہ۔ مسیح عیسیٰ ابن مریم ہرگز عار محسوس نہیں کریں گے، وہ غرور اور نفرت نہیں کریں گے جیسا کہ تمہارا عقیدہ ہے کہ وہ معبود ہیں۔ اس بات سے وہ عار اور غرور اور نفرت نہیں محسوس کریں گے، نہیں سمجھیں گے ان یکون عبدا للہ، کہ وہ اللہ کے بندے ہوں۔ یعنی ان کا اللہ کا بندہ ہونا یہ کوئی عار کی بات نہیں ہوگی ان کے لیے، کسی نفرت کی یا کسی سرتابی کی بات نہیں ہوگی۔ یہ معاملہ یہ تھا کہ کچھ یہودیوں کے عیسائی نصارہ کے ذمہ دار نصرائے نرجران میں سے ایک ذمہ داروں کا وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوا، اور اس نے آنے کے بعد کہا کہ آپ ہمارے نبی کی توہین کرتے ہیں، ان کی گستاخی کرتے ہیں، اور پھر آپ ہم سے توقع رکھتے ہیں اسلام لانے کی، پھر ہم دعوت دیتے ہیں، آپ ہمارے پیغمبر ہمارے نبی کی توہین کیوں کرتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہارے نبی کی میں توہین کرتا ہوں؟ کون نبی تمہارے، کس کو مراد ہے؟ بولے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ بولے میں کیسے ان کی توہین کرتا ہوں؟ تو کہنے لگے آپ یہ توہین کرتے ہیں کہ انہیں اللہ کا بندہ بتاتے ہیں۔ ارے وہ تو خدا ہیں، وہ تو ابن اللہ ہیں، آپ انہیں اللہ کا بندہ بتاتے ہیں، یہ توہین ہے ان کی۔ تو آیت کریمہ نازل ہوئی کہ اللہ کا بندہ کہنے میں حضرت مسیح کو کوئی عار نہیں ہے، یہ تو بڑی شرافت اور کرامت کی بات ہے۔ غیر خدا کی بندگی کرنا یہ عار ذلت کی بات ہے، یہ رسوائی کی چیز ہے، لیکن اللہ کی بندگی کرنا، اپنے کو اللہ کا بندہ کہنا، اس میں عار نہیں بلکہ یہ تو شرافت اور کرامت کی بات ہے۔ سورہ اسراء میں آپ دیکھ لیجیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا فرمایا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی راتوں رات اپنے بندے کو۔ تو رسول اللہ کو کیا فرمایا؟ بندہ، ان کی عبدیت یہ معمولی عبدیت نہیں ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ کا بندہ ہونا یہ کوئی باعث عار چیز نہیں ہے، تمہارا عقیدہ ہے کہ وہ خدا ہیں، لیکن ان کی نہیں شرافت کی بات ہے، کرامت کی بات ہے کہ وہ پروردگار کی بندگی کرتے ہیں، کسی اور کی بندگی نہیں کرتے۔ تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ مسیح ہرگز اس میں عار نہیں محسوس کریں گے، اس سے غرور اور تکبر یا اس سے سرتابی نہیں کریں گے، کوئی نفرت نہیں کریں گے۔ الذی زعمتم انہ الہ، جیسا کہ تم نے عقیدہ بنا رکھا، تمہارے خیال میں کیا ہیں عیسیٰ؟ الہ ہیں، خدا ہیں۔ کس بات سے انہیں عار نہ محسوس ہوگی؟ ان یکون عبدا للہ، اس بات سے کہ وہ اللہ کے بندے ہوں۔ وللملائکۃ المقربون، اسی طرح سے ملائکہ مقربین بھی عار نہیں محسوس کریں گے۔ ملائکہ مقربین کا ذکر یہاں اس لیے کیا کہتے ہیں، اور نہ وہ فرشتے عار محسوس کریں گے جو اللہ کے نزدیک مقرب ہیں، لا یستنکفون، وہ بھی عار نہیں محسوس کریں گے، وہ بھی سرتابی نہیں کریں گے اس بات سے کہ وہ بندے ہوں۔ کہتے ہیں ھذا من احسن الاستدراج، یہ بہترین طریقہ تردید ہے، یعنی ان لوگوں کا رد کرنا ہے۔ ذکر للرد علی من زعم انھا الہۃ، یہ ان لوگوں کے رد کے لیے ذکر کیا گیا، یہ طریقہ اختیار کیا گیا جو فرشتوں کی الوہیت کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ کیا عقیدہ رکھتے ہیں؟ انھا الہۃ، فرشتے ملائکہ کیا ہیں؟ معبود ہیں، ان کی الوہیت کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ او بنات اللہ، یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، تو یہ ان کا رد کیا گیا۔ کما رد بما قبلہ علی النصارى الزاعمین ذلک، جیسا کہ اس سے پہلے والے جملے میں ان نصارہ کا رد کیا گیا جو یہ عقیدہ رکھتے تھے۔ کون سا عقیدہ؟ کہ یہ ان کی توہین ہے یا وہ معبود ہیں، تو وہ معبود نہیں ہیں بلکہ وہ اللہ کے بندے ہی ہیں۔ کہتے ہیں المقصود خطابہم، مقصود وہ نصارہ ہی ہے، اس سے خطاب سے مقصد کون ہے؟ یہ اصل مخاطب کون ہے یہاں؟ نصارہ ہی ہیں۔ دیکھیے یہاں دو چیزیں ذکر کی گئی، ایک تو نصارہ کا رد کیا گیا کہ تم سمجھتے ہو کہ عیسیٰ معبود ہیں، خدا ہیں، خدا نہیں ہے، بلکہ یہ کوئی عار کی بات نہیں ہے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں۔ ٹھیک، یہاں اس کی ضرورت نہیں تھی جو بات کا جملہ ہے وللملائکۃ وللملائکۃ المقربون، اور مقرب فرشتے بھی عار محسوس نہیں کریں گے اللہ کا بندہ ہونے میں۔ تو یہ نصارہ کا عقیدہ نہیں تھا کہ فرشتے معبود ہیں یا فرشتے خدا ہیں یا فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، یہ مشرکین کا عقیدہ تھا۔ تو مشرکین کے عقیدے کی بھی تردید کر دی گئی
حالانکہ محل اس کا نہیں تھا، لیکن چونکہ ایک چیز کا رد کیا جا رہا ہے، وہ بالکل وہی چیز ہے یہاں مشرکین کی بھی، وہ عیسیٰ کو خدا مانتے ہیں، یہ فرشتوں کو خدا مانتے ہیں یا خدا کا بیٹا مانتے ہیں، تو انہی کے رد کے ساتھ ساتھ یہ بھی رد کر دیا گیا۔ تو یہ کیا ہے؟ استدراج طریقہ رد ہے، اور یہ طریقہ رد احسن طریقہ ہے، عمدہ طریقہ ہے۔ وَمَن يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ، پھر فرمایا گیا اور جو شخص بھی اللہ کی عبادت سے سرتابی کرے گا، عار محسوس کرے گا، نماز پڑھنے میں، اس کو سجدہ کرنے میں، اس کی بندگی کرنے میں جو عار محسوس کرے گا، وَيَسْتَكْبِرْ اور غرور کرے گا، تکبر اور سرتابی انکار کرے گا، فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا فِي الْآخِرَةِ، تو اللہ تعالیٰ ان کو آخرت میں اپنی طرف اپنے حضور جمع فرمائے گا۔ اللہ سب کو اکٹھا فرمائے گا اپنے حضور، اپنے سامنے سب کو جمع فرمائے گا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، سارے بندے جمع ہوں گے، جو عار محسوس کریں گے وہ بھی، اور جو عار محسوس نہیں کرتے ہیں، جو اس کے لیے سعادت سمجھتے ہیں کہ اللہ نے ہم کو اپنی بندگی کے لیے چن لیا، یہ ہماری سعادت کی بات ہے، وہ بھی جمع ہوں گے، ان کو بھی جمع کیا جائے گا۔ اور جو سرتابی کرتے ہیں، عار محسوس کرتے ہیں کہ ہم خدا کے آگے نہیں، وہ عار محسوس کرنے والے بھی اس وقت موجود ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو جمع فرمائے گا اپنے حضور آخرت میں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، لہذا وہ لوگ جو صاحب ایمان ہوں گے اور جنہوں نے اچھے اعمال کیے ہوں گے، عمل الصالحات، نیک اعمال کیے ہوں گے، فَيُوفِيهِمْ أُجُورَهُمْ، اللہ تعالیٰ ان کو پورا پورا اجر عطا فرمائے گا۔ ثواب اعمالہم، اجورہم کا مطلب ان کے اعمال کا ثواب، ان کے اعمال کا انعام اور صلہ اللہ پورا پورا عطا فرمائے گا۔ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، اور اپنے فضل و کرم سے اور اضافہ فرمائے گا، یعنی جتنے اجر کے وہ مستحق ہوں گے اس سے زیادہ اجر عطا فرمائے گا، یہ اس کا فضل اور اس کا کرم ہوگا۔ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذْنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے وہ عطا فرمائے گا کہ جسے نہ تو کسی آنکھ نے دیکھا ہوگا اور نہ کسی کان نے سنا ہوگا اور نہ کسی قلب بشر پر یہ خیال گزرا ہوگا، یعنی ایسی نعمتیں اس کو وہاں ملیں گی جو نہ کسی کان نے کبھی سنی ہوں گی اور نہ کسی آنکھ نے کبھی دیکھی ہوں گی اور نہ کبھی دل میں خیال آیا ہوگا۔ نعمتوں کے تعلق سے تو ہم سنتے ہی رہتے ہیں کہ ایسے سے پھل ہوں گے، ایسے سے میوہ ہوں گے، ایسی سی دودھ کی نہریں ہوں گی، ایسے شہد کی نہریں ہوں گی، تو یہ جنت کی ساری نعمتیں ایسی ہیں جن سے ہم گارے کان آشنا ہیں۔ تو یہ مطلق اس کی نفی نہیں ہے، بلکہ تفصیلات کی نفی ہے کہ ہم نے اتنا ہی سنا ہے کہ دودھ کی نہر جاری ہوگی، شہد کی نہریں جاری ہوں گی، لیکن کیسی ہوں گی وہ، ان کا ذائقہ کتنا عمدہ ہوگا، نہ کبھی کان نے سنا ہوگا اور نہ کبھی آنکھ نے دیکھا اور نہ کبھی دل میں خیال بھی آیا ہوگا۔ تو اگرچہ نعمتوں کو سنا ہے کان میں، تو مطلقاً نفی نہیں ہے کہ نہ کسی کان نے سنا نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہیں، مطلب نہیں، کس بات نفی کس بات کی ہے؟ تفصیلات کی، اصل ذائقے کی، کہ تم نے اتنا تو سن لیا کہ وہاں کے سیب بڑے عمدہ ہوں گے، سیب ملیں گے وہاں، سنترے ملیں گے، لیکن کتنے عمدہ سنترے ہوں گے تم نے سوچا بھی نہیں ہوگا کبھی، اس کی نفی ہے۔ یعنی اللہ اپنے فضل و کرم سے ایسی نعمتیں، ایسا اجر عطا فرمائے گا جو نعمتیں نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہوں گی، نہ کسی کان نے سنی ہوں گی اور نہ کسی قلب بشر پر اس کا خیال گزرا ہوگا، کبھی دل میں بھی کسی انسان کے خیال نہیں گزرا ہوگا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا، لیکن وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی بندگی میں عار محسوس کی، جنہوں نے اللہ کی بندگی سے سرتابی اور انکار کیا، وَاسْتَكْبَرُوا، اور انہوں نے کبر کیا، تکبر کیا، انہوں نے غرور و گھمنڈ کیا، عن عبادتہ، اللہ کی عبادت سے، فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا عَلِيمًا، تو اللہ تعالیٰ انہیں دردناک عذاب دے گا۔ علیمن بمانے مولمن، دردناک عذاب، هو عذاب النار، یہ کون سا عذاب ہوگا؟ ہاں، یہ جہنم کا عذاب ہوگا۔ وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ اے غیرہ ولیًا، اور یہ لوگ وہاں اللہ کے سوا کسی کو ولی نہ پائیں گے، اپنا حمایتی نہ پائیں گے، یدفعوہ عنہم، جو ان سے اللہ کا عذاب دفع کر سکے، ولا نصیرن یمنعہم منہ، اور نہ کوئی ایسا مددگار پائیں گے وہاں قیامت کے دن یہ لوگ جو اللہ کے عذاب سے انہیں روک سکے، بچا سکے۔ نہ تو دفاع کرنے والا کوئی نہ نصیب ہوگا وہاں، اور نہ اللہ سے بچانے والا، اللہ کے عذاب سے بچانے والا انہیں
کوئی ملے گا۔ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان حجۃ من ربکم، اے لوگو یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے برہان آ گئی، ایک مضبوط دلیل آ گئی، حجت آ گئی۔ برہان ہر دلیل کو نہیں کہتے ہیں، مضبوط دلیل کو کہتے ہیں۔ یوں تو ہر ذرہ اللہ کی وحدانیت کی نشانی ہے، اللہ کی وحدانیت کی دلیل ہے، کائنات کی ہر چیز اللہ کی وحدانیت، اس کی ربوبیت پر نشانی اور علامت اور دلیل ہے، مگر برہان صرف رسول کو فرمایا گیا کہ تمہارے پاس برہان آ گئی۔ تو برہان ایسی مضبوط دلیل جس کا کوئی مقابلہ نہ کر سکے۔ تو سب سے مضبوط دلیل کہ اللہ کی وحدانیت پر، اللہ کی ربوبیت پر رسول اللہ کی تشریف آوری، اور یقیناً تمہارے درمیان ایک مضبوط دلیل، مضبوط برہان آ گئی، حجت آ گئی تمہارے رب کی جانب سے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ برہان کون ہے؟ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور ہم نے تمہاری طرف ایک روشن نور بھی اتارا ہے، روشن نور بھیجا ہے، بَيِّنًا، واضح روشن نور، وَهُوَ الْقُرْآنُ، اور وہ کیا ہے؟ قرآن کریم ہے۔ تو تمہارے پاس برہان بھی ہے اور نور مبین بھی۔ برہان سے مراد نبی کریم کی ذات گرامی، اور نور مبین سے مراد قرآن کریم۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ، پس جن لوگ اللہ پر ایمان لے آئے، جو لوگ مومن ہو گئے، جنہوں نے اللہ پر ایمان لے آئے، وَاعْتَصَمُوا بِهِ، اور اللہ پر ہی بھروسہ کیا، یعنی اس کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لیا، اسی پر اعتماد بھروسہ کیا، فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ، تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں انہیں داخل فرمائے گا، اپنے فضل و کرم کے شامیانے میں انہیں داخل فرمائے، اللہ اپنی رحمت اور اپنے فضل میں انہیں داخل فرمائے گا۔ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا طَرِيقًا مُسْتَقِيمًا، اور اللہ تعالیٰ ان کی رہنمائی فرمائے گا، انہیں ہدایت عطا فرمائے گا صراط مستقیم کی اپنی طرف، یعنی انہیں صراط مستقیم سے نوازے گا۔ طریقاً مستقیما، صراط مراد یہاں طریقے مستقیم، صراط مستقیم کی طرف رہنمائی فرمائے، ہوا دین الاسلام، اور یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ دین اسلام، اللہ دین اسلام سے نواز دے گا۔ یستفتونک فی الکلالہ، اب فرماتے ہیں اے محبوب، لوگ آپ سے کلالہ کے بارے میں فتویٰ پوچھتے ہیں، آپ سے حکم شرع معلوم کرتے ہیں، آپ سے سوال کرتے ہیں۔ میں نے بتایا تھا فتوے کے معنی ہوتے ہیں حکم شرع، تو لوگ آپ سے فتویٰ پوچھنے کا مطلب کلالہ کے بارے میں حکم شرع معلوم کرتے ہیں۔ کلالہ کسے کہتے ہیں؟ شرع میں کلالہ کی بہت سی تعریف کی گئی ہیں، مگر یہاں پہ ذہن میں رکھیں، کلالہ اسے کہتے ہیں جو مرتے وقت نہ تو اولاد چھوڑے اور نہ اپنے ماں باپ چھوڑے، یعنی اس کا انتقال ایسی حالت میں ہو رہا کہ نہ تو اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ اس کے والدین ہیں، والدین میں اوپر تک سب آ گئے، دادا پردادا وغیرہ کوئی نہیں ہے، اولاد میں بیٹے پوتے نواسی نواسے سب آ گئے، تو گویا وہ ایسا دنیا سے رخصت ہو رہا ہے جس کی نہ کوئی اولاد ہے اور نہ اس کے والدین ہیں، اگرچہ بھائی چچا تاؤ وغیرہ سب ہیں، تو وہ کیا کہلائے گا؟ کلالہ کہلائے گا۔ تو لوگ کلالہ کے بارے میں پوچھتے ہیں، اور ایک کلالہ کا مطلب یہ بھی ہے کہ ایسے شخص کا جو وارث بنتا اسے کلالہ کہتے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے، بہن بچی، بھائی بچے، وہ وارث بنے، نہ اولاد کوئی ہے نہ ماں باپ کوئی ہیں، تو بہن بھائیوں کو ملے گا نا، تو بہن بھائی کلالہ کہلائیں گے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ بیمار ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے، تو مجھے غشی کی حالت تھی، بے ہوش تھا میں، اللہ کے رسول نے وضو فرمایا، اور وضو فرما کے کچھ چھینٹے میرے چہرے پر پھینکے، پانی کے ڈالے، مجھے ہوش آ گیا، اور جب مجھے ہوش آیا تو پھر میں نے ان سے پوچھا، یا رسول اللہ اب تو میرا آخر وقت ہے، میں جا رہا ہوں، میری کوئی اولاد بھی نہیں ہے، والدین بھی نہیں ہیں، تو میری میراث کے تعلق سے کیا ہوگا؟ میں جو ترکہ چھوڑوں گا اس کا کون حقدار ہوگا، اس کا کیا بنے گا؟ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ نہیں، حجۃ الوداع میں جب تشریف لے جا رہے تھے تو حضرت جابر نے ان سے وہاں پوچھا تھا، حضرت جابر کی 9 بہنیں تھیں، یا بعض روایت میں 7 بہنیں تھیں، اور ان کے اولاد کوئی نہیں تھی، والدین بھی رخصت ہو چکے تھے، تو انہوں نے اپنی ان بہنوں کے تعلق سے پوچھا کہ یا رسول اللہ میرے کوئی اولاد نہیں ہے، میری بہنیں ہیں، تو میری بہنوں کا اگر انتقال ہو یا کسی بہن کا انتقال ہو تو اس کی وراثت کے بارے میں کیا حکم ہے، یعنی میں اس کا وارث بنوں گا یا نہیں بنوں گا؟ تو ایک تو یہ کہ آپ نے پوچھا کہ میں کلالہ ہوں، میری اولاد نہیں ہے، میرے والدین میں موجود نہیں ہیں، تو میں اپنی بہنوں کے میراث میں ترکے میں حقدار ہوں گا کہ نہیں، یہ پوچھا، اور ایک اس سے پتہ چلتا ہے کہ میرے اپنے ترکے کا کیا معاملہ ہوگا، کہ وہ بہنیں پائیں گی تو کتنا پائیں گی، کیا تفصیل ان کی ہوگی۔
لیکن قرآن کریم میں جو فرمایا گیا تو اس میں دو چیزیں فرمائی گئیں. ایک تو یہ کہ ایسا شخص انتقال کر جائے تو اس کے وارثین کو کیسے ملے گا، کیا ملے گا، بہن بھائی اگر ہوں تو کتنا کتنا ملے گا. اور ایک یہ کہ ایسا شخص اگر اس کے کوئی بہن بھائی مر جائے تو اسے کتنا ملے گا. تو حضرت جابر نے پوچھا تھا اپنی بہن کے تعلق سے، لیکن اتفاق یہ ہوا کہ حضرت جابر کا ہی انتقال پہلے ہو گیا، ابھی بہن کوئی نہیں انتقال کی تھی، انہی کا انتقال ہو گیا. تو ظاہر سی بات ہے ان کا ترکہ تقسیم ہوگا. تو یہ ایک تنبیہ یہاں یہ بھی بیان کی گئی قرآن کی اس لہجے میں، اس انداز میں کہ سنو، صرف دوسروں کی پرواہ مت کرو کہ وہ مرے گا تو مجھے کیا ملے گا. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم مرو تو تمہارا ان کو کیا ملے گا. تو اس کی موت سے پہلے اپنی موت پیش نظر رکھو. یہاں سے جابر کے ساتھ کیا ہوا، پوچھ رہے تھے وہ اپنی بہنوں کے تعلق سے کہ وہ مرے گی تو مجھے کیا ملے گا، لیکن ہوا کیا، خود حضرت جابر کا انتقال ہوا اور ان کا ترکہ تقسیم ہوا. اسی ترتیب سے یہاں ذکر بھی کیا گیا. سنیے، یستفتونک فی الکلالہ، محبوب آپ سے لوگ کلالہ کے بارے میں حکم شرع پوچھتے ہیں. قل اللہ ہو، تو آپ بتا دی، یفتیکم فی الکلالہ، اللہ کلالہ کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے. تو اللہ کا فتویٰ رسول اللہ ہی کا فتویٰ ہے، رسول اللہ سے پوچھنا اللہ ہی جواب دے گا. تو اے محبوب تم سے پوچھتے ہیں تو ہم فتویٰ دیتے ہیں، ہمارا فتویٰ تمہارا ہی فتویٰ ہے. تو اللہ فتویٰ دیتا ہے کلالہ کے بارے میں. ان امرؤن، اگر کوئی مرد کوئی شخص، یہ امرؤن مرفوع ہے ایک ایسے فعل محذوف کی وجہ سے جس کی تفسیر آگے آنے والا ہلاکہ کر رہا ہے. اصل میں معاملہ یہ ہے کہ ان حرف شرط ہے اور یہ اسم پر داخل نہیں ہوتا، فعل پر داخل ہوتا ہے، اور یہاں امرؤن پر داخل ہے اور امرؤن فعل نہیں ہے بلکہ اسم ہے. تو مفسر نے فرمایا کہ یہاں امرؤن پر داخل نہیں ہے ان، بلکہ ان ہلاکہ محذوف پر داخل ہے. ان ہلاکہ امرؤن، تو ہلاکہ کا فاعل ہے امرؤن، گویا ہلاکہ فعل محذوف ہے اس پر ان داخل ہو رہا. تو اس ہلاکہ پر کون دلالت کر رہا ہے، آگے آنے والا ہلاکہ. تو آگے ہلاکہ ہے نا، ان امرؤن ہلاکہ لیس لہ. تو یہ ہلاکہ جو بعد میں آ رہا ہے اس کو کہاں ہونا چاہیے تھا، ان کے بعد، ان ہلاکہ امرؤن. تو اس ہلاکہ محذوف پر دلالت کر رہا ہے یہ بعد میں آنے والا. اسی کو حضرت مفسر فرماتے ہیں یہ امرؤن مرفوع ہے، یعنی فاعل بن رہا ہے یہاں بفعل. کیسے فعل کا فاعل بن رہا، اس فعل محذوف کا فاعل بن رہا یفسرہ ہلاکہ، جو آگے آنے والا ہلاکہ فعل تفسیر کر رہا، اس کے اوپر دلالت کر رہا. ماتا، کیا مطلب، اگر کوئی شخص انتقال کر جائے، مر جائے، لیس لہ ولد، اور اس کے کوئی اولاد نہ ہو. ولد سے مراد ولد اور نیچے تک سب ہے، اور اس کے کوئی اولاد نہ ہو. اے ولا ولد، چونکہ تعریف یہ ہے کہ ولد بھی نہ ہو اور والد بھی نہ ہو، تو حضرت مفسر نے اس کو واضح کر دیا، یعنی ایسا شخص جس کے نہ کوئی ولد ہو اور نہ والد ہو. وَهُوَ الْكَلَالَةُ، یہی کلالہ ہے شرع میں. وَلَهُ أُخْتٌ، یہ تو مر گیا مگر نہ والد ہے نہ اولاد ہے، تو کون ہے اس کا، لہو اختن، اس کی کوئی بہن ہے. من ابوین او ابن، یا تو وہ حقیقی بہن ہے، ماں باپ دونوں میں شریک ہے، اور یا صرف باپ شریک ہے، اللاتی ہے، اور یا اخیافی ہوگی. اخیافی کا یہاں ذکر نہیں کیا، اخیافی کا اس لیے نہیں کیا کہ اخیافی کا ذکر ذوی الفروض میں اس سے پہلے بیان میں آ چکا ہے، شروع صورت میں یہ بیان آ چکا ہے. تو اخیافی بہن کا حصہ مقرر ہے سدس، وہ پہلے آ چکا، لیکن اللاتی کا اور حقیقی کا مذکور نہیں تھا، اس کا یہاں مذکور ہے. جس کی ایک بہن ہو، ایسا شخص مرا جس کے نہ اولاد ہے نہ والدین ہیں، اور اس کی کوئی بہن ہے جو حقیقی ہے یا اللاتی ہے. فلاح نصف ما ترک، تو اسے کتنا ملے گا اس مرنے والے کے ترکے میں سے، نصف ملے گا. وہ ہوا ایل اخ کذالک، اور ایسے ہی وہ بھائی، بہن نہیں ہے تو بھائی ہے تو اسے بھی ایسے ہی ملے گا. یرثھا جمیع ما ترکت، اگر بھائی ہے تو وہ بھی وارث ہو جائے گا مگر وہ پورا ترکہ پائے گا. مرنے والے کی صرف بہن تھی تو کتنا ملا اسے، نصف، اور مرنے والے کا صرف بھائی ہے، بہن کوئی نہیں ہے، تو وہ پورا پالے گا. اولاد نہیں ہے نا، اولاد ہوتی تو پہلے اولاد مستحق ہوتی، والدین ہوتی تو وہ پاتے، لیکن اولاد والدین میں سے کوئی نہیں ہے، صرف بھائی ہے تو وہ پورا کا پورا پالے گا. ہاں اگر کئی بھائی ہیں تو ان میں تقسیم ہو جائے گا. ان لم یکن لہا ولد، یہ اس صورت میں بھائی تمام پالے گا اس کا ترکہ اگر اس کے اولاد نہ ہو، چونکہ کلالہ ہے، اولاد ہے ہی نہیں. فَإِن كَانَ لَهَا وَلَدٌ ذَكَرٌ، اور اگر اس کے ولد ہے نا مذکر، فَلَا شَيْءَ لَهُ، تو اسے کچھ بھی نہیں ملے گا، اولاد مستحق ہوگی.
وہ قریب ہے تو سب اولاد کو ملے گا. اور انسا یا مذکر نہیں ہے اولاد، بیٹا نہیں ہے بلکہ بیٹی ہے، تو فلہو ما فضل عن نصیبہا، تو اس بھائی کو وہ ملے گا جو اس بیٹی کے ترکے سے بیٹی کے حصے سے بچے گا. بیٹی کو جو ملے گا اس کے بعد جو بچے گا پھر وہ بھائی کو ملے گا. ولو کانت الاخت او الاخ من ام، اور اگر یہ بہن یا بھائی اخیافی ہے، وہاں لاتی کا بیان ہوا، اور اگر یہ بھائی ولو کانت الاخت او الاخ من ام، اور اگر یہ بھائی یا بہن اخیافی ہے تو ففرضہ السدس، تو اس کا حصہ کتنا مقرر ہے؟ سدس مقرر. کما تقدم اول السورہ، جیسا کہ اول صورت میں اس کا حصہ مقرر کر کے بتا دیا گیا ہے. فَإِن كَانَتَا أَيْ الْأُخْتَانِ، اور اگر یہ ایک بہن نہیں ہے، مرنے والے کی دو بہنیں ہیں، اگر یہ دو بہن ہیں، اثنتین دو ہیں، اے فساعدن، یا دو نہیں ہے بلکہ دو سے زیادہ ہیں. دو سے زیادہ کیوں شامل ہے اس میں؟ دو ہوں، اثنتین کا یہاں ذکر ہے، مگر حضرت مفسر فرماتے ہیں کہ دو بھی یا دو سے زائد ہو. تو زائد کیوں؟ لأنہا نزلت فی جابر، اس نے کہ آیت کریمہ کا شان نزول آپ دیکھیے، کس کے حق میں نازل ہوئی آیت؟ حضرت جابر کے، اور ان کی بہن دو نہیں تھی بلکہ ایک روایت میں 7 اور ایک روایت میں 9. جب ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے تو یہ دو سے زائد بہنوں کو بھی یہ حکم شامل ہے. تو دو بہنیں ہوں یا دو سے زیادہ ہوں تو وہی حکم ہوگا جو دو کا بیان کیا گیا، اس لیے کہ یہ آیت حضرت جابر کے بارے میں نازل ہوئی. وقد مات عن خواتین، اور جب ان کا انتقال ہوا تھا تو ان کی دو بہنیں نہیں تھیں بلکہ متعدد بہنیں تھیں، چند بہنیں تھیں. فلہم الثلثان، اگر دو بہنیں ہوں یا دو سے زائد ہوں، اگر ایک تھی تو نصف، اور اگر دو ہیں یا دو سے زائد ہیں تو فلہم الثلثان، تو ان دونوں بہنوں کو 2/3 ملے گا. مما ترکا، اس بھائی کے حصے میں سے جو اس نے چھوڑا ہے، بھائی کے ترکے میں سے. مما ترک الاخ، بھائی کا جو ترکہ ہے اس میں سے بہنوں کو 2 ثلث ملے گا. وَإِن كَانُوا أَيْ الْوَرَثَةَ، اور اگر اس شخص کے ورثہ میں بھائی بھی ہیں، یعنی مرد اور عورتیں دونوں ہیں، بہن بھی ہیں اور بھائی بھی. اخوتن رجالم و نساء، یعنی مرد اور عورت دونوں ہیں اس کے ورثہ میں سے، تو فللذکر منہم مثل حظ الانثیین، تو اب مذکر کو مؤنث کے 2 حصے ملیں گے. مان لیجیے مرنے والے نے 2 بھائی چھوڑے، 2 بہنیں چھوڑی، اولاد کوئی نہیں ہے، ماں باپ نہیں ہے، کلالہ ہے یہ، تو اب 2 بھائی بھی ہیں 2 بہنیں بھی ہیں، تو اب مثل حظ کیا ہے؟ فللذکر مثل حظ الانثیین. تو اب یہاں 2 بھائی اور 2 بہنوں کو مطلب 2 بھائی کو 4 بہنوں کے برابر کر لیجیے، اور 2 بہنیں تو 6 حصوں میں بٹ جائے گا. 6 حصوں میں 2 حصے بھائیوں کے اور ایک حصہ بہن کا ہوگا. تو مذکر کے لیے مؤنث کے 2 حصوں کی برابر ہوگا. یبین اللہ لکم، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے واضح طور پر بیان فرماتا ہے، کھل کر بیان فرماتا. شرائع دینکم، تمہارے دینی مسائل، تمہارے دینی احکام اللہ تعالیٰ خوب کھل کر کے واضح طور پر بیان فرماتا تمہارے ہیں. لئن لا تعدلوا، لئن لا تضلوا، تاکہ تم بھٹکو نہیں. یہ لام اصل عبارت متن میں نہیں ہے قرآن میں، بلکہ یہ لام واضح کیا ہے حضرت محسن نے. اور ان کے بعد لا کو مقدر مانا ہے، اس لیے کہ اگر لا کو مقدر نہیں مانیں گے تو معنی بھی صحیح نہیں ہوں گے. کیا مانا ہوا؟ اللہ تمہارے لیے تمہارے دین کے احکام واضح طور پر بیان فرماتا تاکہ تم نہ بھٹکو. اگر لا مقدر نہ ہو تو یہ تو مقصود کے خلاف ہو جائے گا نا. ہاں تو اس نے وضاحت کی تاکہ تم نہ بھٹکو. واللہ بکل شیء علیم، اور بے شک اللہ تعالی ہر چیز کا جاننے والا ہے. اللہ ہر چیز کا جانکار ہے، جاننے والا ہے. ومنہ المیراث، اور اسی شے میں سے میراث بھی ہے. وہ جب ہر چیز جانتا ہے تو میراث بھی جانتا ہے. اللہ ہر چیز کا جاننے والا، اسی میں سے میراث. روى الشیخان، اس کو حضرت امام بخاری امام مسلم دونوں نے روایت کیا ہے حضرت براء ابن عازب سے. وہ روایت کیا کرتے ہیں کہ انہا آخر آیت نزلت من الفرائض، کہ یہ آیت کریمہ فرائض اور وراثت کے تعلق سے سب سے آخر نازل ہونے والی آیت ہے. سب سے آخری آیت تو یہ نہیں، وہ تو اکملت لکم دینکم ہے، لیکن فرائض اور وراثت کے تعلق سے سب سے آخری آیت نازل ہونے والی یہی ہے. کون سی؟ وہاں سے یستفتونک
فی الکلالہ قل اللہ یفتیکم، یہ آیت کریم سب سے بس